یہ رکھنا بھی چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اس عمل کو سنبھال کے رکھیں، اور زندگی میں چاہے آپ کا شوہر ہے ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہوا، ہر حال میں اس کو کرتے رہیں، ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑھوتری جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ بڑا ہی آسان چھوٹا سا عمل ہے، شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ شوہر عزت بھی کرے گا، شوہر ہے یا محبوب ہے، خیال بھی رکھے گا، قابو میں بھی رہے گا، اور ساری زندگی گن بھی گائے گا۔ یہ چار کام اب ہر عورت خاص طور پر یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر ہے، اس کا محبوب ہے، یا جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے وہ اس کا ہمیشہ خیال رکھے، اس کے اپنے قابو میں رہے، ہمیشہ اس کے گن گاتا رہے، اور اس کی بات کو سب سے اوپر پریورٹی دے۔ جیسے گزشتہ دن ایک بہن تھی اور باہر سے تھی، جرمنی سے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر میرے علاوہ ہر بندے کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، مطلب میں نے کہہ دی یہ کام کرنا ہے نہیں کریں گے، کسی اور نے کہا تو اسی ٹائم کر دیں گے، جو میں کہتی ہوں اس کا ہمیشہ وہ الٹ کام کرتے ہیں، یعنی میری انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ تو کوئی ایسا عمل دے کہ میری بات مانے، مثلا گھر کے والے سے یا بچیوں کے والے سے، ابھی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی شادیوں کے والے سے بات کرتے ہیں، کسی کام کے اوپر بات کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور باقی جو بات لوگ کہہ رہے ہیں، گھر میں خرچہ نہیں دیتے، باہر خرچہ دیں گے، گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، دوستوں کو پارٹیاں وغیرہ دیں گے، اپنے ریلیٹیو کو، رشتہ داروں کو ہر چیز دیں گے، لیکن اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں۔ اور مجھے بڑے اس چیز پہ تعجب ہوتا ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جائے وہ اپنی لائف کو، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو چھوڑ کر باہر خرچہ کرے، بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے اپنے گھر کے اندر ہے، جو ان کی بیوی بچے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والد، سب کا ہے، لیکن جب شادی ہو جائے تو آپ کا سب کا حق آپ کے بیوی بچوں کے بعد آتا ہے، آپ ان پہ خرچہ کریں، جب ان سے بچ جائے، زیادہ ہے، پھر آپ خرچہ کریں۔ تو وہ اس حوالے سے تھی، تو میں نے ان سے یہ عمل شیئر کیا، میں نے کہا انشاءاللہ آپ یہ عمل شروع کر دیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا ایک اچھا پازیٹیو رسپانس انہوں نے دیا، اور کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت فرق پڑا ہے، بہت زیادہ فرق پڑا ہے، کہ میں کیوں کہوں کہ فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت ساری چیزیں مجھے بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھوں گی، اور یہ رکھنا بھی چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اس عمل کو سنبھال کے رکھیں، اور زندگی میں چاہے آپ کا شوہر ہے ٹھیک ہو گیا یا نہیں ہوا، ہر حال میں اس کو کرتے رہیں، ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑھوتری جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ بڑا ہی آسان چھوٹا سا عمل ہے، شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا، اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا ضرور کی جائے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ میری دعا کیجیے میری شادی شان محمد کے ساتھ ہو جائے، میں نے آپ کا وظیفہ کرا جس کی وجہ سے میرا نمبر ان بلاک ہے، میں اس سے شادی کے لیے منار بات ہی نہیں ہو رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہے، دوسری لڑکیوں کے پاس جا رہے ہیں، پلیز دعا کیجیے کہ شان سے شادی کے لیے مانجے، ان کے گھر والے مانجے، میرا نام ارم ہے، پلیز دعا کیجیے گا میری شادی شان محمد کے ساتھ ہو جائے۔ ارم، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارم کے نصیب اچھے کرے، ان کے نصیبوں کے بند تالے اللہ کھولے، اللہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکائے، اور ارم کی شادی جلد سے جلد شان کے ساتھ ہو جائے، اور جو بھی اس شادی کے اندر رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، شادی کے بعد ہنسی خوشی زندگی کو گزاریں، آپس کے اندر جو بھی غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ارم کو اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کا پیار نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور دعاؤں میں جن کو مانگتے ہیں خاص کر شان کو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں لکھ دے، ان کو شان کے نصیب میں لکھ دے، شان کو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں لکھ دے، اور آنے والے یہ نیا سال ہے اس میں ان کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں تہجد پڑھتی ہوں، اور تہجد کے اندر میں نے بہت سارے وظائف کیے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تہجد کے اندر جب آپ تہجد پڑھ لیں، تہجد پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، تو آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کا شوہر محبوس کی ایک تصویر ایک مرتبہ دیکھیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 تصویر پڑھنی ہے، یا ودود یا رؤوف۔ یا ودود اس کی محبت کو بڑھائے گا، یا رؤوف اس کا دل آپ کے لیے جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ خیال بھی رکھے گا، بات بھی مانے گا، چیزیں بھی ہوں گی۔ تو یہ دونوں پڑھنے 7 دن، 11 دن، 21 دن۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تہجد نہیں، تو آپ اس وقت اٹھیں اور اپنے اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور کر لیجیے گا، تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔